آج مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے بابا نگر حافظ بابا نگر معراج ہوٹل میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا، لیکن پولیس اے سی پی سنتوش نگر کی طرف سے جلسے کا پرمیشن کینسل کر دیا گیا۔ کل رات میں 11:30 بجے رات کو ایک نوٹس دی گئی، ہم کو لا کر یہ نوٹس دی گئی، اور اس نوٹس میں یہ مینشن کیا گیا کہ 30 تاریخ کے دن جو اکبر الدین اویسی پہ جو واقعہ پیش آیا، اس کی بنیاد پر ہم آپ کا جلسہ کینسل کر رہے ہیں۔ تو یہ جلسہ کینسل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ 8 دن پہلے یعنی لاسٹ فرائیڈے کے دن اسی مقام پر بابا نگر معراج ہوٹل پہ مجلس اتحاد المسلمین MIM پارٹی کی طرف سے جو جلسہ کیا گیا، اس کو پولیس اجازت دی، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سنتوش نگر اس کو اجازت دیے، لیکن ہمارے جلسے کو کینسل کرے۔ اور اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے میں جو جلسے کا پرمیشن کے لیے ہمارے کو پرانی حویلی یاخود پورا روڈ پرانی حویلی پر بھی جلسے کا پرمیشن کے لیے ہم اپلائی کیے تھے، اس کو بھی 8 دن پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا، اس کو جلسے کی اجازت دیے، لیکن ہمارے جلسے کو پرمیشن نہیں دیے، اس کو بھی کینسل کیے۔ اور اس میں وجوہات بتائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس میر چوک اس کے اندر وجوہات بتا رہے ہیں کہ یہ MIM مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز کے گھر ہے، اسی لیے ہم پرمیشن کینسل کر رہے ہیں۔ اور اس میں لکھ رہا کہ the above mentioned hospital road is very busy traffic in between 19 hours and 22 hours and also a lot of MIM workers۔ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جہاں پر MIM کا جلسہ ہو رہا تو وہاں پر ٹریفک جام نہیں ہو رہی، وہاں پر دواخانہ نہیں نظر آ رہا، ہم اسی مقام پر اگر جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر ٹریفک بتا رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بابا نگر کا جلسہ اور ہمارے یہ MIM یہ آپ کے دور شوار پرانی حویلی کا جو جلسہ ہے، یہ سراسر پولیس کی بدماشی ہے۔ MIM کے مجلس اتحاد المسلمین کے دباؤ میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین جو جا کر چیف منسٹر سے نمائندگی کر کے ہمارے جلسوں کو کینسل کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے 2 جلسے جو ہے، ایک اعظم پورے میں، ایک ڈبیر پورہ دروازے پہ جو جلسہ کامیاب ہوا، کامیابی کی وجہ سے آج لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، مجلس کی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمارے کو عدالت پہ بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ کمشنر آف پولیس AK خان کے خلاف میں ہم عدالت سے رجوع ہوئیں گے۔ جب یہ ہمارا پرمیشن کینسل ہوا تو ہم کل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون سے ملاقات کیے۔ آج صبح میں آدم ملک، ڈاکٹر قائم خان، مجید اللہ خان فرات اور تحریک کے دیگر قائدین ہم لوگ جا کر آج AK خان سے ملاقات کیے۔ تو AK خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کیوں جلسے کر رہی ہے، آخر آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ بولے کہ 1 مہینے سے مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ جلسہ کر رہے ہیں، MIM کے لوگ، آپ ان کو یہ سوال کیوں نہیں کریں؟ اب یہ مین مقصد یہ ہے کہ جو میری تقریر کے دوارا جو انکشافات ہو رہے تھے کہ جس طریقے سے FIR میں یعنی کمپلیننٹ 5 آدمی کا نام دیا، FIR میں 15 آدمی کا نام ڈالے، اور دوسرا جو انکشافات تھا کہ اکبر الدین اویسی واقعے کے دن محمد پہلوان کے گھر سے گزرتے ہوئے سرکاسٹک کمنٹس پاس کرے بول کے ایک تھا۔ یہ محمد پہلوان کے جو واقعات ون سائیڈڈ جو پبلک سن کے پریشان تھی، ہم جو صحیح واقعات لا رہے تھے۔ سب سے میرا جو سوال تھا کہ گنمین 3 گولی فائر کیا، چوتھی جو گولی ہے ابراہیم بن یونس یافائی کے سینے میں جو گولی لگی وہ کس کی گولی لگی؟ تو یہ میرے سوالات سے پریشان ہو کے یہ لوگ پولیس والے پرمیشن کینسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجلس بچاؤ تحریک کی تاریخ سے حیدرآباد کی پولیس بخوبی واقف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجلس بچاؤ تحریک ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین یہ پولیس کے لاٹھی چارج یا پولیس کی گرفتاری سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ پولیس والے یہ بول رہے ہیں کہ بابا نگر میں ٹینشن ہوگا۔ میں بابا نگر میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں آج صبح سے بابا نگر میں پھر رہا ہوں۔ ڈاکٹر قائم خان صاحب کا وہاں پر کلینک ہے۔ یہ 30 اپریل کے واقعے کے بعد سے
3 मेडिकल कैंप्स हुए वहां पर। कल डॉक्टर कायम खान साहब का पैदल दौरा हुआ, वहीं बाबा नगर में वो जुमा नमाज पढ़े। फिर ये टेंशन, खाली टेंशन, पुलिस वालों के दिमागों में टेंशन दिख रहा है। ये टेंशन है, हम आपको परमिशन नहीं देते। इंशाल्लाह हम बराबर एहतजाज करेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम अदालत से रुजू होंगे। पीर के दिन हम अदालत से रुजू होकर पुरानी हवेली पे भी जलसे का परमिशन लाएंगे, बाबा नगर में भी हम जलसे का परमिशन लाएंगे। आज आप देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही हमारे साथ। आज एमआईएम का जलसा अकबरबाग में हो रहा है, अकबरबाग में एमआईएम को जलसे की इजाजत दी जा रही है, वहां पर वो लोग जलसा कर रहे हैं, और यहां पर हाफिज बाबा नगर में हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है हमारे। तो आज अवाम को उठ खड़े होना चाहिए, इस नाइंसाफी के खिलाफ में आज अवाम को आवाज लगाना चाहिए। जब तक अवाम इनकी नाइंसाफी के खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगी, और मजलिस एमआईएम के साथ साथ ये कांग्रेस को भी उखाड़ के फेंकना चाहिए हमको। और ये आज दुनिया की तारीख, जो पुलिस वाले आज हमारा परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उनके लिए एक मेरा पैगाम है, जो पुलिस के आला ओहदेदार है, और असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी मेरा एक पैगाम है कि तुम दुनिया की तारीख उठाकर पढ़ो कि जिस तरीके से एक स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वो और उछलता है, और पुलिस का जुल्म जिस पर भी हुआ वो कौमें, वो जमातें सुरखुरूर हुई और आगे बढ़ी। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम बराबर कामयाब होंगे। और तहरीक 19 साल में ऐसे कई मराहल से गुजरी है। आज देखो आप जाके बाबा नगर को पुलिस छोनी बना दिए, बाबा नगर को सेक्शन 144 में तब्दील करके एक 50 गाड़ी पुलिस लगा दिए, सिर्फ अमजदुल्लाह खां बाबा नगर में दाखिल नहीं होना बोलकर। हम चाहते हैं कि अदालत का हम दरवाजा खटखटाएंगे, इंशाल्लाह हमें कामयाबी की उम्मीद है। आप तमाम से गुजारिश है, और तमाम से ये मेरी दरबंदाना गुजारिश है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हमको कामयाब करें। आमीन आमीन।